जलेबियाँ, अमृति, कस्टर्ड, ट्राइफल, सवैयाँ, क्रीम से भरी फ्रूट चाट और रंग बिरंगे मीठे मशरूबात। रमज़ान में सहर व अफ्तार के वक्त मीठे की मुख्तलिफ डिशेस रवायती दस्तरखान का लाजमी हिस्सा समझी जाती हैं, जिनको देखकर मीठे से परहेज करने वाले भी हाथ रोक नहीं पाते। तो क्या आप भी रमज़ान में ज़्यादा मीठा खाते हैं? और क्या अफ्तार के वक्त आपको भी मीठे की तलब में इजाफा महसूस होता है? ये और इस जैसे कई सवालात शायद आपके जहन में भी आते होंगे, जिनके जवाब दिए हैं माहिर ग़ज़ाइयत रहीम अब्दुल्ला ने। रहीम अब्दुल्ला इस बात की तस्दीक की है कि बहुत से रोज़ेदारों की रमज़ान के दौरान मीठे की तलब बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ जिस्म की ज़रूरत नहीं बल्कि हमारे खाने पीने की मामूलात भी हैं। रहीम अब्दुल्ला के मुताबिक मसला हमारे खाने के अंदाज में है। मिसाल के तौर पर जब कोई रोज़ादार अफ्तार के आगाज़ में ज़्यादा खजूर खाता है जिसमें शक्कर होती है, तो ये खून में इंसुलिन की सतह को बढ़ाता है, जिससे मजमूई तौर पर खाने की तलब में इजाफा होता है। ख़ास तौर पर मीठे की ख्वाहिश बढ़ जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़्यादातर रोज़ादार जो गलती करते हैं वो ये है कि वो अफ्तार का आगाज़ 3 से 5 खजूरें खाकर करते हैं, फिर जूस पीते हैं। ख़ास तौर पर वो तैयार शुदा रमज़ान स्पेशल जूस जिसमें चीनी की बड़ी मिक़दार शामिल होती है। इसकी वजह से लबलबा मुसलसल इंसुलिन खारिज करता रहता है, यहाँ तक कि सहरी का वक्त आ जाता है और ज़्यादा जूस पीने से वज़न बढ़ने का भी ख़दशा होता है। माहिर ग़ज़ाइयत ने रमज़ान में बाज़ लोगों के ज़्यादा मीठा खाने की आदत को रोकने के दौरान उनके जिस्म में शुगर की सतह कम होने का रद्द-ए-अमल भी करार दिया, जिसकी वजह से उन्हें मीठे की ज़्यादा तलब महसूस होती है। जिस्म भूख और प्यास में फ़र्क नहीं करता। माहिर ग़ज़ाइयत रहीम अब्दुल्ला का कहना है कि अफ्तार के वक्त रोज़ेदार के लिए बेहतर है कि वो सिर्फ एक खजूर से रोज़ा खोले और इसके साथ प्रोटीन पर मुश्तमिल खाने का इस्तेमाल करें, जैसे कि मुर्गी, मछली, गोश्त या कम से कम 1 गिलास दूध। उनके मुताबिक सादा शक्कर को प्रोटीन के साथ शामिल करने से खून में इंसुलिन की सतह में इजाफा नहीं होता और पेट भरने का एहसास भी ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है, जिसके नतीजे में रोज़ादार की मीठे की ख्वाहिश में कमी आती है। ताहम रहीम कहती हैं कि बहुत से लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ होते हैं कि जिस्म दर हकीकत भूख और प्यास में फ़र्क महसूस नहीं करता। अक्सर औक़ात जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, मगर इंसान ये समझता है कि उसे कुछ मीठा खाने की तलब हो रही है। इसीलिए हमेशा अफ्तार के दौरान मुनासिब मिक़दार में पानी पीने का कहा जाता है, क्योंकि ये मीठे की ख्वाहिश को कम करने में मदद देता है। माहिर ग़ज़ाइयत रहीम कहती हैं कि मुनासिब मिक़दार में पानी पीने से जिस्म में नमी बरकरार रहती है और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन नहीं हो पाती। रमज़ान में मिठाइयों की दुकानों पर रश। रमज़ान के दौरान मिठाई की दुकानों पर ख़रीदारों का हुजूम दिखाई देता है, जो मुख्तलिफ़ इक़साम की मिठाइयाँ ख़रीदने आते हैं। ये मिठाइयाँ ख़ास तौर पर रोज़ेदारों की तवज्जो हासिल करने के लिए मज़ेदार अंदाज में तैयार की जाती हैं। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए भी मिठाइयाँ ख़रीदने को तरजीह देते हैं, ताकि अफ्तार के मौके पर उनके साथ शेयर कर सकें। मिठाई की एक दुकान के मालिक ने बताया कि रमज़ान के दौरान मिठाई की मांग दीगर दिनों के मुकाबले में नुमायां तौर पर बढ़ जाती है। रोज़ेदार रवायती मशक़ी मिठाइयों जैसे कि अखरोट, पनीर या क्रीम से भरे क़ताइफ़, हरीसा और दीगर इक़साम की मिठाइयों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि रमज़ान के दौरान घरों के दस्तरखान की ज़ीनत बनती हैं। दुकानदार का मज़ीद कहना था कि उनकी दुकान रमज़ान के दौरान इन मखसूस किस्म की मिठाइयों और ज़्यादा तादाद में बनाती हैं, क्योंकि उनकी मांग आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसके बरक्स मुख्तलिफ़ इक़साम के केक, एक्लेयर्स, चीज़ केक्स, ब्राउनीज़ वगैरह की तलब निस्बतन कम होती है। दुकानदार ने मज़ीद कहा कि उनकी दुकान से ख़रीदार मुख्तलिफ़ इक़साम के जूस भी ख़रीदते हैं, जिनकी तलब रमज़ान में ज़्यादा रहती है। माहिर ग़ज़ाइयत रहीम फलों के कुदरती जूस और ऐसे मशरूबात के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर देती हैं जो मसनूई मिठास से पाक हो, क्योंकि कमर्शियल जूसेस में चीनी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है और वज़न बढ़ने का सबब भी होती है। लोग मीठा इतना क्यों पसंद करते हैं? साइंसी जरीदे सेल मेटाबॉलिज्म में डेनमार्क के यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन के मुहक्किकीन की एक साइंसी तहकीक शाया हुई, जिसने
میٹھا کھانے کی خواہش اور جگر کی صحت کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص میٹھا کھاتا ہے تو جگر ایک مخصوص ہارمون FGF21 خارج کرتا ہے جو مسلسل میٹھا اور شکر کھانے کی طلب کا سبب بن سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس ہارمون کے اخراج کی شرح ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے اور یہاں تک کہ طبی طریقوں سے بھی اسے مکمل طور پر قابو میں رکھنا مشکل ہے۔ مطالعے میں یہ بھی سامنے آیا کہ جن افراد کے جگر میں اس مخصوص ہارمون کا اخراج زیادہ ہوتا ہے انہیں مسلسل میٹھا کھانے کی طلب عام لوگوں کے مقابلے میں 20% زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ غذا پہلے معدے اور آنتوں سے گزرتی ہے اور اس کے بعد جگر کھانے کو پروسیس کرنا شروع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے، جبکہ بعض اوقات مزید کھانے کی ہماری خواہش برقرار رہتی ہے۔ رمضان کی لذیذ مٹھائیوں پر دل لل جانا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ رمضان کے دوران زیادہ میٹھا کھانے کی خواہش کا کوئی نفسیاتی پہلو بھی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب میں ماہر نفسیات راشا بوانا نے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان کی مزیدار اور رنگ برنگی مٹھائیاں روزہ داروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی ہیں، کیونکہ روزے کے دوران خون میں شوگر لیول کم ہونے کے بعد روزہ دار کو میٹھا کھانے کی شدید طلب محسوس ہوتی ہے۔ اس کے مطابق کیونکہ میٹھا فوری توانائی بحال کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم افطار کے آغاز میں کھجور کھانے کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے، یہ خواہش نفسیاتی عوامل سے بھی جڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ میٹھا کھانے کا تعلق ہماری خوشی اور مسرت کے احساسات سے ہوتا ہے۔ مٹھائیاں کھانے سے جسم میں سیروٹونن ہارمون خارج ہوتا ہے جو کہ اطمینان، خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری خوراک اور ہمارے موڈ کے درمیان کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ ہمیں متوازن اور صحت مند خوراک برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ راشا بوانا کی رائے کے مطابق اگر کسی شخص کے میٹھے کی خواہش پر قابو پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو اسے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ مسلسل میٹھا کھانے کی طلب کسی صحت کے لیے مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ بوانا مزید کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں اپنی عوامی روایات اور ثقافتی ورثے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں رمضان کے مقدس مہینے میں افطار کے بعد میٹھے کو خوشی اور جشن سے جوڑنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ رمضان مبارک میں مٹھائی کی خواہش پر قابو کیسے پائیں؟ زیادہ تر ماہرین غذائیت متفق ہیں کہ رمضان کے دوران جسم میں شوگر کی طلب کو قابو میں رکھنے کا آغاز افطار سے ہوتا ہے اور یہ سحری تک جاری رہتا ہے۔ ماہر غذائیت رحیم عبداللہ نے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نکات ہیں کچھ جو میٹھے کی طلب پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جس کے مطابق میٹھا کھانے کے لیے مخصوص وقت مقرر کریں۔ روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ افطار کے فوراً بعد میٹھا نہ کھائیں، کیونکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے زیادہ میٹھا کھانا خطرہ ہو سکتا ہے۔ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانے سے بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ میٹھے کا سب سے مناسب وقت افطار کے 2 سے 3 گھنٹے بعد ہے، اور وہ بھی محدود مقدار میں۔ جو مٹھائی آپ کھا رہے ہیں اس کی مقدار پر دھیان دیں، یعنی میٹھا اعتدال میں کھائیں، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ میٹھی ڈش نہ کھائیں، بلکہ وقفے سے کھائیں۔ میٹھا اکیلے نہ کھائیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی کڑوا مشروب جیسے کہ عربی یا تر کافی پینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ میٹھا کھانے کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ میٹھے کے بعد صحت مند چیزوں کا استعمال کریں۔ میٹھا کھانے کے بعد پانی، دودھ، دہی یا کچھ صحت مند خشک میوہ جات کھائیں تاکہ خون میں انسولین کی سطح برقرار رہے اور شوگر لیول اچانک نہ بڑھے۔ بازار کے بجائے گھر میں خود میٹھا تیار کریں۔ ماہرین کے مطابق گھر میں میٹھا بنانے سے آپ اجزاء پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور کیلوریز کو کم سے کم رکھ کر زیادہ صحت مند بنا سکتے ہیں۔ یہ نکات اپنانے سے رمضان میں میٹھے کی غیر ضروری طلب پر قابو پایا جا سکتا ہے اور صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ آپ رمضان میں دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں اور کیوں؟ تو ہمیں اس کے جواب میں مختلف آراء ملی۔ اکرم نامی ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ ہاں، رمضان میں ہماری بھوک 2 وجوہات کے بنا پر بڑھتی ہے۔
پہلی نامیاتی ہے جو جسم میں شوگر کی کمی کو پورا کرتی ہے، اور دوسری نفسیاتی جو خواہش ہے، اور یہ خواہش روزے کے دوران اس سے محروم رہنے کا نتیجہ ہے۔ بدی نامی شخص نے کہا کہ ہاں، ہمارے میٹھے کی طلب بڑھتی ہے اور اس کی وجہ نفسیاتی ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم بچپن سے ہی رمضان کے ساتھ مٹھائیوں اور شربتوں کے عادی ہیں۔ جبکہ احمد نامی شخص نے بتایا کہ سچ میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، شاید اس لیے کہ مجھے عام طور پر مٹھائیاں پسند نہیں ہیں اور میرا ان کا استعمال بہت اعتدال پسند یا بہت کم ہے۔ میت نے بھی اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان میں میری میٹھے کی طلب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ روزہ دار زیادہ مقدار میں کھانا نہیں کھا سکتا، اور یہ اصول مٹھائیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لہٰذا رمضان میٹھے کی طلب بڑھاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں مختلف آراء کے باوجود رمضان کی مٹھائیاں ہماری روایات کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہیں، جنہیں دنیا بھر کے مسلمان اپنی میزوں پر پیش کرنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے خواہش مند ہیں۔